السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلوات. بسم اللہ ماشاء اللہ صلوات پڑھو محمد. پھر بھی صلوات پڑھو. مجلس کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے تو تمام پڑھنے والوں سے بھی بالخصوص التماس ہے کہ اس بات کا خاص خیال رکھا کریں کہ یہ مشن امام حسین علیہ السلام ہے، تو اس کی تقویت اسی طرح سے ہو سکتی ہے جب آپس میں مل بیٹھ کر باتیں کی جائیں. تو جتنے بھی پڑھنے والے آئیں، خواہ کوئی چھوٹا ہو یا کوئی بڑا ہو، وہ اس بات کا خاص خیال رکھے. ہر آدمی کی ایک دل میں ایک تمنا اپنے مذہب کے بارے میں ایک عقیدت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے. تو کسی پر بات کرنے کے علاوہ آل محمد کے اتنے فضائل ہیں کہ سرکار ختمی مرتبت ارشاد فرماتے ہیں کہ کائنات کی زمین کاغذ بن جائے، دریا سیاہی بن جائیں، درخت کلمے بن جائیں، ملائکہ لکھنے والے ہوں، تو اہل بیت کے فضائل نہیں لکھ سکتے. تو جب فضائل اتنے ہیں تو ان کو پڑھنا ضروری ہے، کتابوں کی سیر کرنا ضروری ہے. تو جب آپ کتابوں کی سیر کریں گے تو آپ کو آل محمد کے فضائل ملیں گے. تو جب آل محمد کے فضائل اتنے ہیں تو آپ کسی پر تنقید کیوں کرتے ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں تھوڑا سا مجلس کا ماحول بن جائے تو میں قاری اسماعیل صاحب کو بلاتا ہوں نعت کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کا جب پروگرام بنایا، تخلیق کائنات کا جب پروگرام بنایا، تو کیونکہ ہمارے حضور کی ایک حدیث ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، میرا نور سب سے پہلے خلق ہوا، میں اس کائنات کا سب سے پہلا نمازی ہوں. تو یہاں سے بات شروع نہیں ہوتی، یہ تو سرکار نے اپنا ایک چھوٹا سا تعارف فرمایا. بات پیچھے جاتی ہے کہ اللہ نے جب یہ چاہا کہ میں کائنات کا میں اپنے حبیب کا مظہر پیدا کروں، کائنات کو اپنا حبیب دکھاؤں، تو اللہ نے اپنے نور کی ایک کرن سے، اپنی پوری ذمہ داری سے بات کروں گا اور حوالہ جات میرے پاس موجود یہاں لکھے ہوئے ہیں، تمام اہل سنت والجماعت اور اہل توشیع کی تفاسیر سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے نور کی ایک کرن سے ایک نور خلق کیا. اس نور کو ہزاروں سال، 4,26,000، کسی نے لکھا 4,24,000، بہرحال اتنے لاکھ سال اللہ نے اس نور کو مختلف حجابات میں رکھا، جن کے اہل سنت والجماعت کے علماء نے 12 حجاب لکھے، اہل توشیع نے 14 حجاب لکھے، تاریخ الاسلام والے نے 14 حجاب لکھے. تو مختلف حجابات میں سرکار رسالت مآب کے نور کو رکھا. تو جب اس نور کو اتنا درجات میں اپنے علم سے، شجاعت سے، سخاوت سے، ہر لحاظ سے اس نور کو مکمل کیا، تو پھر اس نور کو اپنے سامنے رکھا. تو جب اس نور کو، محمد مصطفیٰ کے نور کو اپنے سامنے رکھا تو غور سے دیکھا
خالق نے اس نور کی طرف جب غور سے دیکھا تو اس نور کی پیشانی پہ پسینہ آ گیا. تو اس پیشانی پہ علماء اسلام متفقہ لکھتے ہیں کہ اس نور کی پیشانی پہ، اس نور پہ جو قطرات نمودار ہوئے وہ 1,23,999 قطرات تھے. تو خالق نے ان قطرات سے، محمد کے نور کے پسینے سے 1,23,999 انبیاء کو خلق کیا. تو کائنات میں جیسے ایک بندے کے سامنے بندے کے پسینے کی حیثیت ہوتی ہے، میرے پاک محمد مصطفیٰ کے مقام کے سامنے باقی تمام انبیاء کی اتنی فضیلت ہے جتنی ایک بندے کے سامنے اس کے پسینے کی ہوتی ہے. یہ مقام مصطفیٰ ہے، محمد مصطفیٰ کا یہ مقام ہے. تو اللہ نے اپنے حبیب کے مظہر کو دکھانے کے لیے اس کے نور کے پھر مختلف حصے کیے. یہ آگے آگے بات چلتی جائے گی، بات کریں گے کہ محمد کے نور سے اس کے 4 حصے کیے. کسی حصے سے آسمان کو بنایا، کسی حصے سے زمین کو بنایا. ملائکہ محمد کے نور سے پوری کائنات کو خلق کیا. پوری کائنات کو محمد مصطفیٰ کے نور سے خلق کیا. یہ حضرت آدم کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، بلکہ یہ کہوں کہ لاکھوں سال پہلے کی بات ہے کہ 4,26,000 پہ تو متفق ہیں علماء کہ اتنے ہزاروں اتنے لاکھوں سال پہلے زمین خلق ہو گئی. تو زمین خلق ہوئی نور محمد سے، آسمان خلق ہوا نور محمد سے، ملائکہ خلق ہوئے نور محمد سے. تو جب محمد مصطفیٰ کی شان اور قصیدہ اتنا بلند اور افضل ہے، محمد مصطفیٰ کا مقابلہ انبیاء نہیں کر سکتے. تو محمد کا فرمان ہے فاطمہ ہاذا فاطمہ بزا تو منی، فاطمہ میرے جگر کا حصہ ہے، فاطمہ میری رسالت کا حصہ ہے، فاطمہ میرے نور کا حصہ ہے. تو فاطمہ بھی انبیاء سے پہلے خلق ہوئی تھی. حسنین میری خوشبو ہیں، تو حسنین بھی انبیاء سے پہلے خلق ہوئے تھے. تو جب یہ حضرات اہل بیت علیہم السلام اور پاک محمد مصطفیٰ اتنے بلند و بالا ہیں، تو آپ کو کہاں سے تکلیف آ پڑی کہ آپ ان کا مقابلہ لوگوں سے کریں، دوستوں سے کریں. ہر آدمی کا ایک مقام ہے، ہر آدمی کی ایک فضیلت ہے. جتنا جتنا دنیا میں علامہ صاحب نے لکھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو محمد مصطفیٰ کے ساتھ، محمد مصطفیٰ کے ساتھ کائنات میں جس نے جتنی وفا کی، کائنات میں اتنا اس نے مقام پایا. تو یہ محمد مصطفیٰ کی وفا کا نتیجہ ہے، مقابلہ نہیں ہے. لہذا ہر ایک آدمی کو اس کا حق دو، اسے بولنے دو. مجھے ڈاکٹر صاحب کی ایک بات یاد آ گئی، قبلہ کی موجودگی میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے فرمایا تھا جب پیپلز پارٹی سے اتحاد ہوا تو ان کے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ قبلہ آپ نے یہ غلطی کی. تو انہوں نے اس کے ضمن میں فرمایا کہ جب ہم مل کے بیٹھیں گے، میرے پاس میرا بینک ووٹ تھوڑا ہے، لیکن جب پیپلز پارٹی کا جلسہ ہوگا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے، مجھے موقع ملے گا ممبر پہ آنے کا، تو میں حق بیان کروں گا، میری بات تمام لوگوں تک پہنچے گی. کیونکہ شاید میرے جلسے میں زیادہ لوگ نہیں آئیں، لیکن جب مکس جلسہ ہوگا تو ہر آپ اپنا حق بیان کریں، سب لوگ اپنا حق بیان کریں. محمد و آل محمد کائنات کا مرکز ہے، سب لوگ اپنا نقطہ بیان کریں. انسان اتنا آج کے زمانے میں ڈیجیٹل زمانہ ہے، پڑھا لکھا ہے، ہر آدمی فیصلے کی پاور رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے، خیال رکھتا ہے. صلوات بار محمد و آل. ابھی آپ کے سامنے قاری قبلہ اسماعیل صاحب، ملک اسماعیل صاحب نعت شریف سے مجلس کا آغاز کریں گے.
اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 2-3 رباعیاں، اس کے بعد ایک چھوٹی سی نعت شریف انشاءاللہ. انج کوئی انصاف نہیں کر سکدا جویں رب کردا انصاف. انج کوئی انصاف نہیں کر سکدا جویں رب کردا انصاف. او دے وچ ایمان دی قطری نہیں جیڑا نہیں کردا اعتراف. حاکم پاک قرآن کھولتے صحیح وچ لکھیا اے حکم صاف. رب آکھیا کرساں معاف نوں جنوں یار کرے سی معاف. رب آکھیا کرساں معاف نوں جنوں یار کرے سی معاف. لجپال تے لوگ ہزار تھے لج نبی دے وانگ کوئی پالدا نہیں. لجپال تے لوگ ہزار تھے لج نبی دے وانگ کوئی پالدا نہیں. دکھی آکھ دے پہلے سروں تو دکھ نبی دے وانگ کوئی ٹالدا نہیں. او دا گھر سدا ویران رہندا دیوے جڑا نبی دے بالدا نہیں. حاکم سارا جہان میں چھاڑیا ہے کوئی سونے محمد دے نال دا نہیں. جاواں عرش عظیم تو میں صدقے جاواں عرش عظیم تو میں صدقے جن پاک نالین نو چمیا. میں ربائی کبھی نہیں پڑھی، آج پہلی بار تب آزمائی کر رہا ہوں. شاہ صاحب جاواں عرش عظیم تو میں صدقے جن پاک نالین نو چمیا. جدوں رل بیٹھے کوسین تے ادوں نین نے نین نو چمیا. حاکم راز دی گل ہر ایک نے صدا شاہ سکلین نو چمیا. جس نبی نو چمدا جگ سارا اس نبی حسین نو چمیا. جس نبی نو چمدا جگ سارا اس نبی حسین نو چمیا. بابر شاہ صاحب کی نظر ماشاءاللہ سادات بیٹھے ہیں، جتنے سادات ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں، اور ہم عوان جو ہیں سادات کی ازل سے نوکر ہیں اور انشاءاللہ ابد تک نوکر رہیں گے. شبیر دے چرچے ہر تھاں تے شبیر دے چرچے ہر تھاں تے بے نام حسین تے کوئی نہیں. اے دی قیمت پوچھ لے حیدر تو بے دام حسین تے کوئی نہیں. اے حاکم دین بچاون وچ ناکام حسین تے کوئی نہیں. اے آخر لال ہے فاطمہ دا کوئی عام حسین تے کوئی نہیں. اے آخر لال ہے فاطمہ دا کوئی عام حسین تے کوئی نہیں. جدوں تیک عدل تے حاکم رہے جدوں تیک عدل تے عادل